اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزہرا اسٹوڈیو کے ساتھ میں علی عباس، تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو اہل بیت پیمبر اور اصحاب پیمبر، ان کا مقام، اہل بیت پیمبر کا مقام اصحاب پیمبر کی نظر میں کیا ہے۔ ایک واقعہ جو ایک کتاب میں پڑھا اور سمجھتا ہوں کہ وہ موضوع گفتگو میں پیش کرنا چاہیے، وہ پیش کرتا ہوں کہ ایک روز خلیفہ ثانی کا دور تھا اور دربار لگا ہوا تھا۔ خلیفہ ثانی اپنے تخت پہ بیٹھا تھا۔ اچانک دربار میں اب اہل بیت پیمبر کا جو معیار اور اہل بیت پیمبر کی فضیلت اصحاب پیمبر کی نظر میں کیا تھی، یہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے۔ خلیفہ ثانی کا دربار لگا ہوا تھا تو اچانک دربار میں ایک نوجوان داخل ہوا اور نوجوان کے ساتھ ایک عورت داخل ہو گئی۔ عورت کے ساتھ 40 مرد تھے۔ نوجوان نے آ کے اس عورت کی طرف دیکھ کے نوجوان نے دعویٰ کیا کہ یہ عورت میری ماں ہے۔ خلیفہ ثانی نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس عورت سے سوال کیا، کیا یہ عورت تیری ماں ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں، نہ میں اس کی ماں ہوں اور نہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو خلیفہ ثانی نے اس عورت سے پوچھا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے اس بات پہ کہ تو اس نوجوان کی ماں نہیں؟ تو خلیفہ ثانی نے جب اس سے سوال کیا تو وہ عورت دیکھ کے کہنے لگی کہ یہ جو 40 مرد میرے پیچھے کھڑے ہیں، یہ 40 کے 40 میرے گواہ ہیں کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ خلیفہ ثانی نے ان 40 مردوں سے پوچھا، کیا تم سب گواہی دیتے ہو کہ یہ عورت اس کی ماں نہیں ہے؟ ان 40 نے یک زبان ہو کے، اکٹھے 40 نے ایک زبان میں جواب دیا، جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں یہ عورت اس کی ماں نہیں ہے۔ خلیفہ ثانی نے اس مرد سے پوچھا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں، میں اپنا گواہ خود ہوں، میں تنہا ہوں، میں اپنے دعوے میں اپنا گواہ تنہا اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ خلیفہ ثانی نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو قید میں ڈال دو، تب تک جب تک ان 40 گواہوں کی تصدیق نہیں ہو جاتی، ان کی گواہی سچ ثابت نہیں ہو جاتی، تب تک اس نوجوان کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا جائے۔ غلاموں کو حکم دیا گیا، خلیفہ ثانی نے غلاموں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے قید خانے میں ڈال دو۔ تو اسے قید خانے کی طرف لے جا رہے تھے، جوں ہی دربار سے چند قدم باہر اس کے نکلے تو اس کی زبان سے بلا جھجک یا علی علیہ السلام کا نام نکلا، اور اچانک سامنے سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نمودار ہوئے، سامنے آئے، اور مولا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کو قید خانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے نوجوان کو، تو مولا نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، اسے کیوں قید خانے کی طرف لے کے جا رہے ہو، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ تو غلام جو لے کے جا رہے تھے قید خانے کی طرف اس نوجوان کو، ان غلاموں نے مولا علی علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح اس نے ایک عورت کو ماں ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس عورت کے پاس 40 گواہ ہیں، اس کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو تب تک قید میں ڈال دو جب تک جو ہے وہ ان 40 گواہوں کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ خلیفہ کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ فیصلہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اسے دوبارہ دربار میں لے کے جاؤ، آج اس کا فیصلہ علی خود کریں گے۔ دوبارہ دربار میں جوں ہی اس نوجوان کو دوبارہ دربار میں لے کے داخل ہوئے تو خلیفہ نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان دوبارہ دربار میں لے کے آئے تو خلیفہ نے غلاموں سے جو غضبناک ہو کے غلاموں کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور تم واپس لے آئے ہو۔ تو غلاموں نے سر جھکا کے کہا، جی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حکم تھا، ان کے حکم پہ ہم اس کو واپس لے کے آئے ہیں۔ جب واپس لے کے آئے تو مولا امیر المومنین دربار میں داخل ہوئے اور دربار میں داخل ہو کے خلیفہ ثانی کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے، اے عمر کیا اس کا فیصلہ تو نے کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، جی اس کا فیصلہ میں نے کیا ہے۔ امیر المومنین نے خلیفہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ عمر تو نے کس بنیاد پہ اس کا فیصلہ کر دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کیونکہ اس کے پاس گواہ ہے مولا، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو میں نے اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے، یہ کتاب کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نوجوان کو قید میں ڈالو تب تک جب تک 40 گواہوں کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔ جب اس نے اپنے علم کا جو ہے وہ بتایا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق کیا تو مولا علی علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے عمر کیا تو نے رسول سے نہیں سنا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اے عمر کیا تو نے رسول سے نہیں سنا، انا دار الحکمتی و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں،
علی اس کا دروازہ ہے۔ تو خلیفہ ثانی تخت سے کھڑا ہو کہنے لگا یا رسول اللہ، بے شک میں نے، یا امیر المومنین، میں نے بے شک سنا ہے، اور بے شک آپ علم کا دروازہ ہیں، علم کا دروازہ ہیں آپ، اور حکمت کا دروازہ ہیں آپ، تو آپ جس طرح چاہیں فیصلہ کریں۔ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر، تو نے فیصلہ کیا ہے اپنے علم کے مطابق، اور علم کے مطابق ہر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، جس کے پاس جتنا علم ہو وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن آج علی حکمت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ عمر، آج ان کا فیصلہ علی کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا جی یا علی، جس طرح آپ کہیں۔ تو علی علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور عورت کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں وقت کا امام ہونے کی حیثیت سے تجھ پر تیرا باپ ہونے کی فوقیت رکھتا ہوں، میں تیرا باپ ہونے کی حیثیت رکھتا ہوں تجھ پر، تو بتا علی تیرا فیصلہ تیرا باپ بن کے کرے یا قاضی بن کے کرے؟ تو یہ عورت دل میں علی علیہ السلام کی محبت رکھتی تھی، اس نے کہا کہ یا علی علیہ السلام، میرے لیے اس سے بڑھ کے شرف کی بات ہی نہیں ہے، اس سے بڑا میرے لیے عزت کا مقام ہی نہیں ہے کہ علی جیسا بندہ، علی جیسا عبد خدا میرا باپ بن کے میرا فیصلہ کرے، یا علی آپ میرا باپ بن کے میرا فیصلہ کریں۔ اتنا کہنا تھا، پھر علی علیہ السلام اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے، نوجوان کی طرف دیکھ کے علی علیہ السلام کہنے لگے اے نوجوان، تو بتا تیرا فیصلہ علی باپ بن کے کرے یا قاضی بن کے کرے؟ اس نوجوان نے بھی وہ عورت والے الفاظ دہرائے کہ یا علی، میرے لیے اس سے بڑھ کے شرف کی بات نہیں، اس سے بڑھ کے میرے لیے عزت کا مقام نہیں کہ علی جیسا بندہ، امیر المومنین، امام المتقین، میرا فیصلہ میرا باپ بن کے کرے، یا علی آپ میرا فیصلہ میرا باپ بن کے کریں۔ اب جب اس عورت نے اور اس نوجوان نے دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ علی ہمارا فیصلہ ہمارا باپ ہونے کی حیثیت سے کرے گا، علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب قمبر ساتھ کھڑے تھے، علی علیہ السلام نے جناب قمبر کو حکم دیا کہ جاؤ قمبر 400 دینار لے کے آؤ۔ جناب قمبر 400 دینار لے کے آئے۔ فرمایا اس نوجوان کی جھولی میں، اب علی علیہ السلام حکمت کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے لگے ہیں ان کا، فرمایا 400 دینار اس نوجوان کی جھولی میں ڈال دو۔ یوں ہی 400 دینار اس نوجوان کی جھولی میں ڈالے، علی علیہ السلام نے اس عورت کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے عورت، فلاں ابن فلاں، تیرا نکاح علی تیرا باپ ہونے کی حیثیت سے 400 دینار حق مہر کے عوض اس نوجوان سے پڑتا ہے، کیا تجھے قبول ہے؟ اتنا کہنا تھا، یہ عورت علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گئی، قدموں میں گر کے کہنے لگی یا علی، کبھی ماں کا نکاح بھی بیٹے سے ہوا، کبھی ماں کا نکاح بھی بیٹے سے ہوا، کبھی ماں کا نکاح بھی بیٹے سے ہوا۔ یہ گھبرائی اور 3 دفعہ اس نے کہا کہ یا علی علیہ السلام، کبھی ماں کا نکاح بھی بیٹے سے ہوا۔ جب خلیفہ ثانی اب یہ سارا واقعہ تک سے دیکھ رہا تھا، جو ہی اس عورت کی زبان پہ جملے آئے کہ یا علی، کبھی ماں کا نکاح بھی بیٹے سے ہوا، یعنی جس طرح ہی اس عورت نے علی علیہ السلام کی حکمت کی وجہ سے اس کو اپنا بیٹا تسلیم کیا، تو خلیفہ ثانی تخت سے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یا خدا، کبھی عمر پہ ایسا وقت نہ آئے کہ عمر فیصلہ کر دے اور علی موجود نہ ہو۔ تو اصحاب پیمبر کی نظر میں تو اہل بیت پیمبر کا یہ مقام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ کبھی ہم کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی بات کہہ دیں تو جو ہے وہ اہل بیت پیمبر موجود نہ ہو ہماری تصحیح کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اہل بیت پیمبر موجود نہ ہوں۔ تو اصحاب پیمبر کی نظر میں اہل بیت پیمبر کا یہ مقام و مرتبہ ہے جو بہت زیادہ بلند ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اصحاب پیمبر کو ان کے مقام پہ رکھیں اور اہل بیت پیمبر کو ان کے اپنے مقام پہ رکھیں، ان کا برابری اور ان کا موازنہ نہ کرایا جائے، کیونکہ برابری اور مقابلہ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں کا معیار برابر ہو، دونوں کا علمی معیار برابر ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت پیمبر کو اپنے مقام پر اور اصحاب پیمبر کو اپنے مقام